الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، آج ماہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان باپ کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، اور ماں کی طرف سے بھی آپ کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے صحابی میں سے ہیں۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، تو اولین میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چوتھے نمبر پر آپ ہی نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ چچا کی پرورش میں رہا کرتے تھے، کیونکہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بچپن سے ہی چچا کی پرورش میں تھے، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ چچا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ستایا اور
زور دیا اس بات پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو چھوڑ دیں اور واپس بت پرستی کی طرف آ جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ بالآخر چچا نے حضرت کو گھر سے باہر نکال دیا۔ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار، لیکن اسلام کو چھوڑنا بالکل گوارا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیا اور رہنے کے لیے جگہ کا بھی انتظام فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ عثمان وہ انسان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرماتے ہیں۔ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھے، نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے، کبھی بلا ضرورت بے پردہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ غسل بھی کرتے تو ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک کپڑا پہن کر کے غسل کرتے تھے، پتلا سا کپڑا پہن کر غسل کیا کرتے تھے۔ اور افضل طریقہ یہی ہے کہ غسل کرتے وقت جسم کا جو حیا والا حصہ ہے، شرمگاہ، ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک، یہاں تک کوئی پتلا کپڑا باندھ کر کے غسل کیا جائے، چاہے غسل ناپاکی سے پاک ہونے کا ہو یا ویسے ہی آپ نہا رہے ہوں، دونوں طرح کے غسل کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک مرد کو کپڑا پہننا چاہیے، عورت کو اپنے سینے سے لے کر ناف سے نیچے تک یا اور تھوڑا نیچے تک کپڑا پہن کر کے غسل کرنا چاہیے۔ جب غسل کریں گے اگر جسم میں ناپاکی بھی ہوگی تو جب پانی ڈالیں گے جسم سے بھی ناپاکی نکل جائے گی، کپڑے سے بھی ناپاکی نکل جائے گی، تھوڑا زیادہ پانی ڈالنا پڑے گا، لیکن افضل طریقہ ہے تاکہ خود ہماری نگاہ بھی بغیر ضرورت کے ہمارے پوشیدہ اعضاء پر نہ پڑے، اور بغیر کپڑوں کے بھی غسل خانہ اگر بند ہے چاروں طرف سے، کوئی ایسا راستہ سوراخ نہیں ہے کہ جہاں سے کسی کی نظر پڑ سکے، تو وہاں بغیر کپڑے کے بھی برہنہ ہو کر نہانے کی اجازت ہے۔ البتہ قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے اور قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے حساب سے نارتھ اور ساؤتھ ڈائریکشن میں ہو کر کے غسل کرنا چاہیے جب جسم میں کپڑے نہ ہو۔ بہرحال افضل طریقہ پوشیدہ جگہ کو کپڑے سے ڈھانک کر کے غسل کرنے کا ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر باحیا تھے، فرشتے بھی آپ سے شرمایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں رہنے کے زمانے میں حکم فرمایا کہ تم یہاں سے
حبشہ کی طرف ہجرت کرو، وہاں جاؤ اور دین کی تبلیغ کرو۔ حبشہ آج کے زمانے میں اس کا نام ایتھیوپیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ، افریقن کنٹریز کا وہ ملک ہے ایتھیوپیا، اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت پر تشریف لے گئے۔ وہ راستہ زمینی نہیں تھا بلکہ سمندر سے ہو کر کے جانا تھا، اور اس زمانے کی کشتیاں ایسی کہ سمندر کی ہواؤں کو وہ کشتیاں نہیں روک سکتی ہیں۔ کوئی خاص دیوار کا، جیسے آج کل کی کشتیاں ہیں اس میں باضابطہ گھر کی طرح پورا انتظام رہتا ہے، کشتی کے اوپر چاروں طرف باؤنڈری ہوتی ہے، دیواریں ہوتی ہیں لکڑی کی، اس طرح کا کوئی نظم اس میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے سمندر کی ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی کبھی گرم اس طرح لگ کر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ملک حبشہ پہنچے، وہاں چند دن آپ رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ بعد میں کسی طرح وہاں یہ خبر پہنچی کہ اب مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی وہاں اب کفار کا، مشرکین کا ظلم ختم ہو گیا۔ یہ ایک افواہ وہاں پہنچی تھی، تو آپ دوبارہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے۔ تو راستے میں آتے ہوئے پھر سمندر سے گزرنا پڑا، اور زیادہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں دیکھا تو پتہ چلا جو بات وہاں پہنچی تھی وہ بالکل غلط تھی۔ بہرحال اس کے بعد آپ مکہ چھوڑ کر کہیں تشریف نہیں لے گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت بگڑتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زوجہ کو لے کر ہجرت میں تشریف لے گئے۔ جنگ بدر کا موقع آیا، صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بدر میں نکلو، جنگ بدر میں سب کو نکلنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں اس غزوے میں، اس جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم مت جاؤ، تم اپنی بیوی کی خدمت میں لگے رہو، کیونکہ وہ بیمار ہیں، اس لیے تم ان کی خدمت میں لگے رہو، تم کو ان کی خدمت کرنے میں ہی جنگ میں جا کر آنے کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے، ہم تو یہی سنتے آتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ ماں کی خدمت میں جہاد کا ثواب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جہاد میں نہ جاؤ، اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرو، تم کو جہاد والا ثواب مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی خدمت میں، تیمار داری میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان ماں کی وجہ سے بیوی پر ظلم ڈھاتے ہیں، اپنی ماں کو راضی کرنے کے لیے بیوی پر زیادتی کرتے ہیں۔ بیوی اگر بیمار ہو جائے کوئی پوچھ کر کے نہیں دیکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ علاج کرا دیا ہے، لیکن خدمت کرنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ اپناتے ہیں۔ بیوی کی خدمت میں بھی جہاد جیسا ثواب ملتا ہے۔
بہرحال غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کو لے کر چلے، اور ادھر کیا ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب نماز جنازہ کی تیاری کی گئی، نماز جنازہ پڑھی گئی، اب قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، قبر میں ان کو اتارا گیا۔ اتنے میں جو قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں گیا ہوا تھا، وہ قافلہ واپس پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، ابھی قبر کے اندر حضرت کی بیٹی کو رکھا گیا ہے، رقیہ رضی اللہ عنہا کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قبر میں اتر گئے اور اپنی مبارک چادر اس میں ڈالی، اس کے بعد دفن کو مکمل کیا گیا، تدفین کا معاملہ بعد میں مکمل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے۔ حضور نے دیکھا، کیا بات ہے عثمان، بہت زیادہ غمزدہ رہتے ہو، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ کے خاندان سے جس کا رشتہ جڑ جاتا ہے اس کا رشتہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا ہے۔ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لیے میں اسی غم میں ہوں کہ میرا آپ کا جو ایک قریبی رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، پہلے رشتے کے موقع پر بھی حضرت جبرائیل آئے تھے، آ کر کے کہا تھا اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرا دیجئے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ حضور نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح حضرت جبرائیل کے آ کر اللہ کا حکم سنانے پر کیا تھا۔ اس موقع پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کرا دیں۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ پیغمبر کی دو بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی تھی۔ اتنی بڑی فضیلت والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں حضرت عثمان ایسے 70,000 آدمیوں کے لیے شفاعت کریں گے کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا۔ جن لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہوگا ان کے ایسے 70,000 آدمیوں کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت اللہ پاک قبول کرے گا۔ اس قدر فضیلت والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دیوانے تھے۔ حضور کی وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں بہت سے کام ایسے کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر کے بہت زیادہ اس پر رشک کھاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے ہنس پڑے، وضو کے بعد مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت بغیر کسی وجہ کے آپ کیوں ہنس پڑے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے ایک موقع پر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح
وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں نے ہنسا. وہ بات یاد آ گئی تو مجھے ہنسی آئی. اس کے اتباع میں حضور کی پیروی میں میں مسکرایا. ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو عرض فرمایا کہ میں نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور کے سامنے جنازہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے, تو میں حضور کی اتباع میں کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے اور لوگوں سے کہا بکری کا گوشت لے کر کے آؤ. بکری کا گوشت لایا گیا. وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے بکری کا گوشت کھایا اور پھر اگلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح مسجد کے باہر بکری کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا. اس ادا کو میں نے ادا کرنے کے لیے ایسا کیا. اس قدر حضور کے وہ دیوانے تھے, بہت زیادہ فیاض تھے, مال خرچ کرنے والے, سخاوت کرنے والے. ہر جمعہ ایک غلام کو آزاد کیا کرتے تھے. جو بھی غلام ہے اس کو اس کے مالک سے خریدتے تھے اور اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے. اگر کسی جمعہ کو غلام آزاد کرنے کا موقع نہیں ملا, اگلی جمعہ کو 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے. غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے. مسجد نبوی بنانے کے لیے بہت ساری زمین خرید کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے, بیر رما اس کو کہا جاتا ہے. مسجد قبلتین مدینہ منورہ میں ہے. وہاں سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ کنواں ہے اور وہیں پر ایک بہت بڑا باغیچہ ہے. مدینے کے اکثر لوگ وہاں جا کر کے پانی وغیرہ لایا کرتے تھے. پانی بہت میٹھا تھا اور وہ باغیچہ اور وہ کنواں ایک یہودی کا تھا. یہودی نے دیکھا کہ سارے مسلمان یہاں سے آ کر پانی لے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغیچے میں جا کر کے آرام فرمایا کرتے تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی, پانی بھی میٹھا. تو یہودی نے کیا کیا, پانی کو اب بیچنا شروع کر دیا. قیمت لگا دیا کہ اتنے پانی کا اتنا پیسہ تم کو دینا ہوگا. لوگ تنگ آ گئے, غریب آدمی کہاں سے خرید پائے. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو آدمی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا, فوراً چلے گئے اس آدمی کے پاس. کہا کتنے میں یہ کنواں بیچتے ہو؟ یہودی کہنے لگا میں نہیں بیچتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ ریٹ بڑھانا, ڈیمانڈ. دوبارہ پوچھا, منع کر دیا. کئی مرتبہ آنا جانا ہوا لیکن وہ منع کرتا ہی رہا تاکہ ریٹ اس کا بڑھ جائے. بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, پورا کنواں نہ بیچو, آدھا بیچ دو مجھے, آدھا تم رکھ لو. اس نے کہا آدھا آپ کا آدھا میرا, یہ کیسے ہم تقسیم کریں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن اس کنویں کا پانی میں استعمال کروں گا, ایک دن تم استعمال کرو گے. اس نے کہا ہاں یہ تو اچھا سودا ہے, چلو ٹھیک ہے. یہ کہہ کر کے ریٹ طے ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید لیا.
کنواں خریدنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضور کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ حضرت آج سے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جس دن میری باری ہے اس دن سارے مسلمان جتنا چاہے پانی مفت میں لے سکتے ہیں۔ وہ یہودی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو عثمان ہیں آدھا کنواں خرید رہے ہیں، شاید وہ ایک دن بیچیں گے، اگلے دن میں بیچوں گا، تیسرے دن وہ بیچیں گے، چوتھے دن میں بیچوں گا، ان کا ریٹ کچھ ہوگا، میرا ریٹ کچھ ہوگا، اس طرح سے بھی میں کما لوں گا۔ لیکن یہاں تو پورا مفت میں سلسلہ چل رہا ہے۔ یہودی کی جس دن باری ہوتی ہے کوئی آدمی پانی لینے نہیں جاتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جس دن باری ہے سارے مسلمان جا کر کے اور دوسرے لوگ بھی جا کر کے پانی لاتے ہیں۔ یہ بہت پریشان ہو گیا، کمائی ختم، تو اس نے آ کر کے عرض کیا حضرت باقی آدھا کنواں بھی آپ ہی لے لیں، باقی آدھا کنواں بھی آپ ہی لے لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں لیتا، ہاں لوں گا، شرط یہ ہے کہ یہ پورا باغ بھی میرے ہاتھ میں بیچ دو، پورا باغ بھی میرے ہاتھ میں بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، باغ بھی لے لیں کنواں بھی لے لیں۔ ریٹ طے ہوا اور حضرت نے خرید لیا۔ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باغیچہ اور کنواں پیش کر دیا کہ حضرت میں نے یہ پورا باغیچہ بھی لے لیا، آدھا کنواں بھی لے لیا، اب یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے میں آرام فرمانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے آقا جس باغیچے میں آرام کرنے کے لیے جائیں وہ باغیچہ میں نے خرید لیا اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ وہ باغیچہ آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کو باؤنڈری میں اس کو بند کر دیا گیا ہے، کنواں وغیرہ بند کیا ہوا ہے۔ اس باغیچے کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو ہمیں بھی جانا چاہیے، کبھی موقع ملے تو مدینہ منورہ میں جو ایسی جگہیں ہیں وہاں پر جا کر آنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فیاض تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ تبوک کی طرف سفر کریں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تبوک۔ آپ تبوک کی طرف سفر کریں اور وہاں جا کر کے آپ جہاد کریں۔ لمبا سفر ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، پیسوں کی بھی ضرورت ہے، راشن کی بھی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے وہ آدمی جو اس کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے غزوہ تبوک کے لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، جتنا مال تھا سارا لا کر کے پیش کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا اپنے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، آدھا مال اپنے گھر رکھا، باقی آدھا سارا لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر گئے اور جا کر کے 300 اونٹ لے کر کے آئے۔ بڑے مالدار تھے، مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا۔ 300 اونٹ لے کر کے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہر اونٹ کے اوپر کھانے پینے کا راشن موجود ہے اور بہت سارا پیسہ بھی لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسری مرتبہ حضرت کو جنت کی بشارت ملی۔ اس لیے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ایک تو 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دی گئی اور ایک 2 مرتبہ جنت کی بشارت ملی ہے، اس لیے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. جو بھی خلیفہ بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے مختلف جگہوں پر گورنر مقرر کرنا، کسی جگہ امیر مقرر کرنا، کسی کے ذمے کوئی ڈیوٹی لگانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانہ خلافت میں جو لوگ باصلاحیت تھے، جن کے اندر وہ کام کرنے کی طاقت تھی، وہ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی تھی، ان کو مقرر کر دیا. تو لوگوں کے اندر کچھ بغاوت کرنے والے پیدا ہو گئے. پہلے سے بھی بغاوت کیا کرتے تھے کہ حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ ملا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے بہت پہلے سے تھے. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں بانٹی تو بہت سارے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغی ہو گئے اور اس چکر میں تھے کہ کبھی موقع ملے تو حضرت کو نعوذ باللہ قتل کر دینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے ساتھ پورا اسلامی خلافت کا نظام سنبھالا کرتے تھے. کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے تھے. لیکن بغاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرنے کے لیے موقع تلاشتے تھے. ایک مرتبہ موقع آیا کہ سارے صحابہ مکہ مکرمہ گئے ہوئے تھے عمرہ کے لیے، حج کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 17 صحابہ تھے مدینہ منورہ میں. بس یہ موقع بڑا اچھا مل گیا ان کو اور انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے گھیراؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اب کوئی باہر سے جا نہیں سکتا، کھانا پینا سب بند، گھر کے اندر جو ہے بس وہی، باہر سے کوئی سامان اندر نہیں جا سکتا. باہر کچھ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے مقرر تھے، وہ حفاظت کر رہے ہیں، لیکن کوئی اندر کوئی سامان لانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے جا کر پہنچانا چاہا لیکن ممکن نہیں ہوا. بہت سارے صحابہ نے کوشش کی لیکن وہاں باغیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، اندر جا ہی نہیں پاتے. کئی دن گزر گئے. حضرت کی شہادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا. حضور نے خواب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عثمان کیا تم کو لوگوں نے گھیر لیا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا، جی ہاں مجھے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. کھانا پینا بند ہے؟ کہا کہ جی ہاں کھانا پینا بند ہے. حضرت نے ایک پیالے میں خواب میں پانی دیا پینے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پانی پی لیا اور وہ پانی اتنا میٹھا تھا، اتنا مزیدار تھا کہ اس کو پینے کے بعد مجھے اب پیاس نہیں لگتی ہے. پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان اگر تم چاہو گے تو ان ظالموں کے مقابلے میں تم کو فتح نصیب ہو جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جیت جاؤ گے، اور اگر تم چاہو گے تو تم شہید ہو جاؤ گے اور میرے ساتھ تم آ کر کے افطار کر لو گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک عادت تھی، اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. جن دنوں میں آپ کو گھیرا گیا تھا ان میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے.
تو حضرت نے فرمایا خواب میں، اے عثمان اگر تم چاہو تو تم کو ان ظالموں کے مقابلے میں فتح ملے گی، ورنہ تم شہید کر دیے جاؤ گے اور افطار میرے ساتھ آ کر کے کرو گے، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں شہادت کو قبول کرتا ہوں اور آپ کے قدموں میں آ کر کے میں افطار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے صحابہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ حکم فرمائیں، ہم لوگ ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور یہاں پر خوریز جنگ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنی وجہ سے مدینہ منورہ جیسے پاک شہر میں خون سے زمین کو آلود ہونا پسند نہیں کرتا ہوں، چاہے میری شہادت ہو جائے مجھے منظور ہے، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جس جگہ پڑا ہو وہاں پر اس جگہ کو خون سے رنگین ہونا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ واقعہ تفصیلی ہے، ظالموں نے، باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی 18 تاریخ کو جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت آ کر کے شہید کر دیا۔ حضرت کا خون جسم سے اڑ کر کے قرآن کریم کے ایک پیج کے اوپر گرا، آج بھی وہ قرآن ترکی کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ جس آیت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے عثمان تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس آیت کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرا ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کا بہت برا حال ہو گیا، بہت برا حال ہو گیا۔ بعض لوگوں کو مسلمانوں نے پکڑ کر کے ان کو قتل کر دیا، بعض لوگ بھاگ گئے، لیکن ان کو ایسی بیماری لگ گئی کہ تھوڑے تھوڑے سے وقفے میں ان کا جسم کانپ اٹھتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، جینا ان کا ایسا ہے گویا کہ مر جانا۔ اس طرح کی بیماری میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے اور طرح طرح سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ماہ ذی الحجہ ہے اس کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 40 دن تک آپ کو گھیراؤ میں رکھا گیا، 40 دن تک دشمنوں نے آپ کو گھر کے اندر بند رکھا، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، بہت زیادہ آپ نے مجاہدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔